السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کیا بچوں کو گھٹی دینا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جی ہاں، بی جی نہیں، سی مکروہ ہے، ڈی منع ہے۔ صحیح جواب ہے اے جی ہاں، جائز ہے۔ گھٹی دینا یعنی کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر نومولود بچے کے تالوں میں لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے۔ گھٹی دلوانا مستحب ہے، نیز یہ بزرگوں سے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے بچوں کو گھٹی دلوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ نیک لوگوں سے گھٹی دلوانے سے بچے کے ایمان و اخلاق اچھے ہونے کی نیک فعال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچے لائے جاتے، حضور علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تہنیک فرماتے۔ سوال نمبر 2، بچپن میں کی گئی چوری کی تلافی کس طرح کریں؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، مجنوں سے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے، بچے پر یہاں تک کہ بڑا یعنی بالغ ہو جائے۔ تاہم گناہ نہ ہونے کے باوجود شرعی طور پر بچے کے ذمے سے متاثر ہونے والے شخص یعنی جن سے چوری کی گئی ہے کا حق ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حق بدستور ذمے پر برقرار رہتا ہے، جس کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کا مالک معلوم ہو تو وہ رقم اس کے مالک کو دینا ضروری ہے، اگر مالک انتقال کر گیا ہے تو اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہے، اگر مذکورہ رقم کا مالک ہی معلوم نہیں ہے، جیسے کہ سوال سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ چوری کردہ رقم کی مقدار میں معلوم ہے کہ ایک محتاط انداز لگا کر اس سے کچھ زیادہ رقم بلا نیت ثواب غربا پر تقسیم کرے تو انشاءاللہ تعالی عند اللہ ذمہ بری ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، کس صورت میں رشوت دینا جائز ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے کام کروانے کے لیے، بی اپنے حق کے لیے، سی ماں باپ کی خاطر، ڈی بھائی کے لیے۔ صحیح جواب ہے بی اپنے حق کے لیے۔ جب کوئی اور راستہ نہ ہو اور مجبور ہو جائے تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ سوال نمبر 4، حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے صرف حج کرنا، بی صرف عمرہ کرنا، سی حج کے ساتھ عمرہ کرنا، ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہے سی حج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھانا۔ سوال نمبر 5، کس قوم پر ناپ تول کی کمی کی وجہ سے عذاب آیا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم لوط، ڈی قوم مدین۔ صحیح جواب ہے ڈی قوم مدین، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ سوال نمبر 6، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جنگ کا نام بتائیں۔ آپ کے آپشن ہیں: اے جنگ یمامہ، بی جنگ خندق، سی جنگ یرموک، ڈی جنگ بدر۔ صحیح جواب ہے ڈی جنگ بدر۔ سوال نمبر 7، کون سی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے فجر، بی ظہر، سی عصر، ڈی مغرب۔
صحیح جواب ہے اے فجر۔ سوال نمبر 8، دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 35 دن، بی 40 دن، سی 50 دن، ڈی 63 دن۔ صحیح جواب ہے بی 40 دن۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 600، بی 400، سی 1000، ڈی 1100۔ صحیح جواب ہے سی 1000۔ سوال نمبر 10، کس دن عصر کی نماز کو وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے عید کے دن، بی شادی کے دن، سی 10 محرم کو، ڈی عرفہ کے دن۔ صحیح جواب ہے ڈی عرفہ کے دن۔ جبکہ حاجی میدان عرفات میں عرفہ کے دن سلطان یا اس کے نائب کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں تو عصر کی نماز کو ظہر ہی کے وقت پڑھ لینے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 11، روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے رمضان، بی رجب، سی شعبان، ڈی محرم۔ صحیح جواب ہے اے رمضان۔ سوال نمبر 12، زینت قرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ احزاب، بی سورہ رحمان، سی سورہ بقرہ، ڈی سورہ ملک۔ صحیح جواب ہے بی سورہ رحمان۔ سوال نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری آنکھ کا تارا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے بی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 14، قرآن پاک میں کتنی منازل ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 9، بی 5، سی 7، ڈی 10۔ صحیح جواب ہے سی 7۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔